السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا پچھلی ویڈیو پر کہ یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو بڑے خوش باش رہتے ہیں اس دنیا میں، اور اس دنیا سے جب دوسری دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایمان والے ہوتے ہیں، جنت میں بھی خوش باش۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ انہیں ادھر بھی مسئلہ کوئی نہیں اور ادھر بھی مسئلہ کوئی نہیں اور ہر طرف خوش باشی؟ دیکھیں، ہم اسے عام زبان میں کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے۔ آپ کو نہیں پتا دوسرے کی لائف میں کیا چل رہا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا کھول کر آپ کو ایک ایک چیز بتائے۔ اچھا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ایک ہی گھر میں دو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اندر کیا چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں بتا پاتے دوسرے کو، یا نہیں بتاتے۔ مرد حضرات زیادہ تر اس کا معاملہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ اپنے انٹرنل کیا ہو رہا ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرتے، اپنی بیویوں کو بھی نہیں بتاتے جن کے ساتھ سارا دن رہتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ناٹ نیسیسریلی جو آپ کو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہی ریالٹی ہو۔ ہر ایک کے الگ الگ امتحانات ہیں، ہر ایک کے الگ الگ چیلنجز آف لائف ہیں، ہر ایک کے الگ الگ معاملات ہیں۔ کوئی دو لوگوں کے ایک جیسے معاملات نہیں ہیں۔ ہم اکثر اپنی کسوٹی پہ دوسرے کو رکھ کے دیکھتے ہیں اور یہیں پر ہم غلطی کھاتے ہیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق چیزوں سے گزرنا ہے۔ کسی کو ساری زندگی سب کچھ نہیں ملتا رہتا۔ بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا میں، ان کی پچھلی زندگی اٹھا کے دیکھیں، they were not always like this, then they will not always remain like that either۔ اچھا، کبھی بظاہر آپ کو بڑا امیر و کبیر آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ بیچارہ دال کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتا، دال سبزی کے علاوہ۔ کروڑوں اربوں خربوں پڑے ہیں، گوشت نہیں کھا سکتا۔ اربوں خربوں پڑے ہیں، اپنے ہی گھر میں دوسری منزل پہ نہیں جا سکتا۔ آپ کو باہر سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ دن میں 20 تو دوائیاں کھاتا ہے جسٹ ٹو سروائیو، جسٹ ایک دن گزر جائے اس کا۔ کسی کو مینٹل سٹریس مار دیتی ہے، کسی کو انگزائٹیز مار دیتی ہیں، کسی کو ڈپریشنز مار دیتے ہیں، کوئی اور مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اپیرنٹ نہ دیکھا کریں کہ ظاہر میں مجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اسپاؤس کی وجہ سے پریشان ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میاں بڑا کھڑا ہے، یا بیوی کا مزاج ہی نہیں ملتا، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، یا سب ٹھیک ہے لیکن شوہر صاحب جو ہیں وہ سسرال بالکل کٹ، بیوی کا میکا کٹ، یا بیوی ایسی ہے کہ سسرال سے کوئی آتا ہی نہیں، اس کے گھر آنا ہی نہیں چاہتا، وہ ایسی بد مزاج خرانٹ ہے۔ بندہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی گیا۔ ہر ایک کے اپنے چیلنجز ہیں یار۔ کسی کو ساس ایسی مل جاتی ہے، کسی کو سسر تیڑا مل جاتا ہے، کسی کو نندے بھاوجے ٹکرا جاتی ہیں۔ آپ کو تو ایک ایک زاویہ تو نہیں پتا نا لائف کا کسی کی۔ تو اس لیے ڈونٹ لک انٹو ادر پیپلز لائف، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اوپر کانسنٹریٹ کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں، توبہ استغفار کریں۔ جب ہم دوسروں کی طرف دیکھنا بند کر دیں گے نا، آدھی ٹینشن تو وہیں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہوگی۔ اور اپنی ذات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں دیکھو کہ کتنی میری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے، اور باقی سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے میرا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے میرا، میں کس چیز کی ٹینشن لے رہا ہوں؟ میں تو کیپیبل بھی نہیں ہوں ان چیزوں کو کرنے کا جو میرے لیے ہو جاتی ہیں۔ دیکھو نا، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی سانس لینے کے لیے، معاملہ چل رہا ہے، آپ کو دل کی دھڑکن چلانی نہیں پڑ رہی، ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، غور کرو ذرا۔ آپ کے جسم پہ کپڑے ہیں، میرے بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ قائم رکھے اور ترقی دے۔ کتنے لوگ ہیں ایک سے دوسرا جوڑا نہیں ہے ان کے پاس، اور جو ہے اس کی بھی حالت بڑی پتلی ہے۔ تو بی تھینکفل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔